السلام علیکم ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے دلچسپ اور سبق آموز واقعے پر بات کریں گے جو اللہ کی حفاظت اور ایمانی قوت کی مثال ہے۔ ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام اور اس وقت کے ظالم فرعون کے درمیان پیش آنے والے ایک معجزاتی واقعے کی۔ جب فرعون کا سامنا ان مقدس ہستیوں سے ہوا تو حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں کیوں بلایا؟ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ سے اللہ کی پناہ مانگی تو فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اور سب سے اہم، حضرت سارہ علیہ السلام کا یہ مشہور واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات اور اس ایمان افروز داستان کی تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیغمبروں، ولیوں اور نیک لوگوں کو آزماتا ہے اور انہیں مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار کر کے اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ ان آزمائشوں اور امتحانات سے نہ صرف اللہ کے پیغمبر بلکہ ان کے اہل خانہ، بیویاں اور اولادیں بھی گزرتی ہیں جو نبوت کے مقدس مشن کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک آزمائش اور امتحان سے بھرا مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کا ہے۔ دراصل بابل میں جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ صحیح سلامت آگ سے محفوظ ہو گئے، اور نبوت کی یہ کھلی دلیل دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے ہاران پہنچے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب مصر کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ہجرت کے دوران سفر میں ایک مشہور شہر جس کا نام خزان وچا تھا، وہاں آپ نے قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے وہاں دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی مشہور شہزادی نہایت ہی خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں، جسے وہ پسند کرے گی اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل میں تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کی نظر اس بھیڑ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چمکتی ہوئی پیشانی پر پڑی۔ شہزادی نے ان کی پیشانی دیکھتے ہی فیصلہ سنا دیا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی، اور وہ شہزادی حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ لہٰذا حضرت سارہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور اور دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کی جانب چلے گئے۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور قبطیوں کے اس بادشاہ کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس وقت عمر بن امروتی القیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر کی طرف ایک وفد آ رہا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت بھی ہے۔ چنانچہ فرعون نے پہلے ہی ایک فوجی دستے کو حکم دیا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی سرحد پر پہنچیں ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ پس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی، اہل خانہ جو کہ 37 یا 40 لوگ تھے مصر میں داخل ہوئے تو فرعون کے فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور محل میں لے کر آ گئے۔ انہیں محل میں سب سے خوبصورت کمرے میں رکھا گیا۔ بادشاہ پہلے ہی حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن کے بارے میں اپنے کارندے سے آگاہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس کی نیت پہلے ہی خراب ہو چکی تھی۔ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو شاہی لباس پہنا کر میرے سامنے لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام حسین و جمیل خاتون ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ آپ کا خوبصورت ہونا مجھے معلوم ہے۔ مصر کا بادشاہ آپ کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اور یہ سمجھ کر وہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے مجھے قتل کر دے گا۔ اس لیے آپ اسے کہنا کہ آپ میری بہن ہو، تب وہ مجھے آپ کا بھائی سمجھ کر قتل نہیں کرے گا اور میرے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور اس طرح آپ میری جان بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نہ صرف حسین و جمیل خاتون تھیں بلکہ شرم و حیا کی پیکر بھی تھیں، اور دل میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام بادشاہ کے طلب کرنے پر اس کے دربار میں تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے ان کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کو پکارا، لہٰذا جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔
بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا۔ لہٰذا حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس کافر کے ناپاک ارادے سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ پھر سے وہ کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے وہی دعا کی اور بادشاہ اس دفعہ بھی عذاب سے بچ نکلا۔ لہٰذا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی اور حضرت سارہ علیہ السلام کو عز و احترام سے رخصت کر دیا، یہاں تک کہ اس نے ایک خادمہ جس کا نام ہاجرہ تھا اسے بھی حضرت سارہ علیہ السلام کو پیش کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ آپ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کے آپ علیہ السلام نے بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے اس کافر کے ارادے کو رد کر دیا اور اس ظالم کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور ہاجرہ اپنے اہل خانہ کو لے کر دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ روایت ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد 85 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بی بی سارہ علیہ السلام سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں کہ شاید اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور نکاح کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا بھی سن لی اور ان کے یہاں بھی اولاد ہوئی جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی عمر 90 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی عرب قبائل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی قبیلوں میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل وجود میں آئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور ان کے اہل خانہ کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے اور کس طرح مشکل ترین حالات میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ واقعہ ایمان کی پختگی، توکل اور اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے یا آپ کسی اور تاریخی واقعے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔